یوم عرفہ کا دن وہ دن ہے جس دن کے اندر اللہ رب العزت جتنے لوگوں کو معاف کرتا ہے نا، جتنے لوگوں کو معاف کرتا ہے، کسی اور دن کے اندر اتنے لوگوں کو معاف نہیں کرتا. بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے جتنے دن اس دن کے اندر، یوم عرفہ کے دن کے اندر لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا، کسی اور دن کے اندر نہیں کیا. روایات کے اندر ہے کہ شیطان اپنے سر کے اندر مٹی ڈالتا ہے کہ میری ساری کی کرائی پر پانی پھر گیا. اس ایک دن کا اگر کوئی روزہ رکھ لے نا، ایک دن کا، یوم عرفہ کا ایک دن کا روزہ رکھ لے، صرف ایک دن کا، تو سونے نبی نے ارشاد فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، گزرے ہوئے سال کے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آنے والے سال کے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ عمل بھی کیا، ترغیب بھی دلائی کہ ان 10 دنوں کے اندر 10واں جو دن ہے وہ قربانی کا دن ہے، اس کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے. وہاں عید والے دن تو روزہ نہیں رکھا جا سکتا، باقی سارے دن روزے رکھے جا سکتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے رکھے، 9 کے 9 رکھے. لیکن اگر کوئی ایک رکھنا چاہتا ہے تو 9 کو رکھ لے. اب قربانی جو ہے، قربانی وہ کوئی چھوٹا عمل ہے. آپ سنیں گے علماء کرام سے کتنی زیادہ فضیلت ہے قربانی کرنے کی، وہ بھی انہی 10 دنوں کے اندر. روزہ ابو داؤد، صحیح ابو داؤد اور صحیح نسائی کے اندر، اور حدیث کی دوسری اور کتابوں کے اندر بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، لیکن بعض روزے ایسے تھے جن کا خاص اہتمام ہوتا تھا. کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصوم یوم عاشوراء و9 ذی الحجہ و3 ایام من کل شہر. خاص جو اہتمام کرتے تھے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عاشوراء کے روزے کا، ذو الحجہ کے 9 روزوں کا، اور ہر مہینے کے 3 روزوں کا. ہر مہینے کے کون سے 3 روزے ہیں؟ ایام 20 کے روزے، 13ویں 14ویں اور 15ویں کے. دوسری روایات میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کا روزہ بھی رکھتے تھے. بعض میں ہے کہ پہلی 2 جمعراتوں کا اور پہلی سوموار کا لازمن رکھتے تھے خاص اہتمام کے ساتھ.